کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہ تھا میاں کہ رات کی تنہائی پر جب تمہیں گناہ کی خواہش ہو، رات کی تنہائی پر جب تم روم پر اکیلے ہو، اللہ اکبر، اس وقت خدا کو حاضر جانو، اس وقت خدا کو حاضر مانو، اور خدا کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے تم گناہ کو ترک کر دو۔ وہ گویا تم نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس لیے کہ بندے سامنے ڈرتے ہیں، لیکن میرا پروردگار وہ پروردگار ہے جو ہمیں سات و زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے، محلات کے اندر بند ہو جائے تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے تو ایسے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق پڑے۔ اللهم صل على سيدنا محمد بكل ذرائها وعافية وشفاء للأبصار وضيائها وعلى آله وسلم۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبوں کو الگ الگ توفیقیں دی ہیں، مگر رات کی جوانی جانے کے بعد بھی ہمارے اندر جوانی باقی ہے۔ یہ بڑی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ کے چہرے پر اب بھی عشق مصطفیٰ کے آثار جھلک رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ ذکر حبیب اب بھی سننے کو تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، اور مجلسیں اور بھی ہیں، جگہیں قیام کے لیے، بیٹھنے کے لیے اور بھی ہیں، مگر آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کے متعلق امام نے کہا تھا کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا وہاں قریب ہوتا ہے، اور ایسے محفلوں میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے گی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اسٹیج میں سمجھنے والے لوگ پتہ نہیں کتنے ہیں، کتنے جا رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اپنی سمجھ کو ظاہر کریں۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اور رخصت قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ یہ وقت وہ وقت ہے جب جلسہ ختم ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پر ہمیں وقت دیا گیا، میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے موضوع چنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ توجہ ہے آپ کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزاک اللہ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ڈرنے کا حکم دیا، اور ڈرنے کے بعد یہ حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ اللہ ڈرنے کا فقط حکم نہیں دیتا، بلکہ ڈرنے پر انعام بھی بتاتا ہے، اور جو بندہ ڈرتا ہے ڈرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت پر ہمیں کس طریقے سے ڈرنا ہے اس سے واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کبیرہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرنے کا حق کیا ہے۔ اگر آپ اٹھنے بیٹھنے والا ماحول تھوڑا کم کر دے تو میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرنے کو کہا تو اس طریقے سے کہا جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانے
کے لیے آپ کے علاقے کے یا آپ کے ذہن کے قریب جو باتیں ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے وہ مثال پیش کرو. آپ ایک بات بتائیں, آپ کے علاقے پر ایک آلے رسول کی آمد ہوتی ہے یا کسی عالم کی آمد ہوتی ہے, ایک پیر صاحب آپ کے علاقے پر آ جاتے ہیں, مرید اب حاضر ہے کہ ہمارا پیر حاضر ہو گیا ہے. اب جو ہے علماء اکرام کی جماعت بھی ہے, طلباء اکرام بھی ہے, وہاں پر مزدور بھی موجود ہے. اللہ اکبر, سب کوئی پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور پیر صاحب کی تعریفیں کر رہا ہے. ہمارے پیر صاحب بڑے اچھے ہیں, ہمارے پیر صاحب کے اخلاق بڑے ہی نرالے ہیں. اللہ اکبر, جب تک پیر صاحب کے سامنے آپ تھے آپ نے تعریفیں کی, آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب وہی پیر آپ کے گاؤں سے چلا جاتا ہے, آپ کہتے ہو ارے اس پیر کے اندر تو فلاں فلاں نکڑے پائے جاتے تھے, اس کے اندر تو یہ عیوب پائے جاتے تھے, اس کے اندر تو یہ کمی پائی جاتی تھی. یا آپ کا کوئی استاد ہے, اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کو بتاؤں استاد کے سامنے آپ ان کی تعظیم کرتے ہو اور عزت کرتے ہو اور تعریفیں کرتے ہو, لیکن استاد کے جانے کے بعد اگر آپ بدنامیاں کر رہے ہو اور استاد کے آپ نافرمانی والے جملے استعمال کر رہے ہو تو سنو آپ کو ان کی دیگر شاگرد یہ کہیں گے ارے میاں ان کے سامنے تعریف کرتا تھا اور ہمارے سامنے بدنامیاں کر رہا ہے. گویا تو استاد سے جس طریقے سے محبت کرنی چاہیے تھی اس طریقے سے محبت نہیں کر رہا ہے. یعنی محبت کرنے کا حق تو یہ تھا کہ استاد کے سامنے جس طریقے سے تو پیش آ رہا تھا استاد کے جانے کے بعد بھی تو اسی طریقے سے رہ جائے. اللہ اکبر, پیر موجود تھا تو پیر کے سامنے تم نے ان کی تعریفیں کی تھی. ابھی پیر چلا گیا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پیر کے جانے کے بعد بھی تم جو ہے اسی طریقے سے رہو. میرے بھائیو سنو, اپنے دل کے کانوں سے سنو. اگر بندے سامنے آ کر کسی کی تعریف کر جاتے ہیں اور بعد میں بدنامی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ میاں تم نے حق ادا نہ کیا. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے حق ادا نہ کیا. حق تو یہ تھا کہ غائبانہ پر بھی تعریف کریں اور سامنے بھی تعریف کریں. باپ کے سامنے بھی اگر ہم ڈرتے ہو تو سامنے بھی ڈرنا ہے, پھر پیچھے بھی ڈرنا ہے, ان کے تعظیم کا خیال رکھنا ہے. اسی طریقے سے پروردگار نے فرمایا حق تقاتہ, ایسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اللہ اکبر, ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ آپ بندے جو ہے اللہ کے سامنے ڈرے تو کیا فقط خانہ کعبہ کے سامنے ڈرے یا فقط مزاروں کے سامنے جا کر روئے یا فقط اللہ اکبر ان کے رسول کی اولادوں کو یا رسول کے نائب کو دیکھ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ بیٹھے؟ اللہ اکبر, نہیں, بلکہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائیوں پر بھی ڈرتا ہو, ویرانہ پر بھی ڈرتا ہو. اسی لیے کہ جب لوگ ہوتے ہیں ہم خوف کا لبادہ اوڑھے ہوتے ہیں, جب لوگ ہوتے ہیں مجلس پر ہوتے ہیں تو ہم بھی ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں میاں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لیکن اللہ سے ڈرنے کا حق تو یہ تھا میاں کہ رات کی تنہائی پر جب تمہیں گناہ کی خواہش ہو, رات کی تنہائی پر جب تم روم پر اکیلے ہو, اللہ اکبر, اس وقت خدا کو حاضر جانو, اس وقت خدا کو حاضر مانو اور خدا کو حاضر مانتے ہوئے تم گناہ کو ترک کر دو تو گویا تم نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے. اسی لیے کہ بندے سامنے ڈرتے ہیں لیکن میرا پروردگار وہ پروردگار ہے جو ہمیں ساتوں زمین کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے, محلات کے اندر بند ہو جائے تو بھی دیکھ سکتا ہے. اس لیے عزیزان گرامی ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے تو ایسے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے. ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ڈرتے تھے تو اب لوگ موجود نہ ہوں تو بھی اللہ سے ڈرے تو پھر ہم ڈرنے والے کہلائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ ڈرے میرے سامنے کھڑے ہونے سے, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کو اس کی شان بیان کرتا ہے, اسے بشارت دیتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ,
کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، غریہ بازاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان فرماتا ہے۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ میاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، اور عبادات پر اللہ نے اس کا ذکر نہ کیا، لیکن وہ بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر، تو پتا چلا کتنا ہی بڑا مقام ہے اس بندے کا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ میاں پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ ڈرنا کیا ہوتا ہے، رونا کیا ہوتا ہے، اور رونے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم روتے ہیں، ہمارا مال چلا جائے ہم روتے ہیں، ہمارا کوئی محبوب بچھڑ جائے ہم روتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے پاس سے کوئی محبوب ترین چیز چلی جاتی ہے ہم روتے ہیں، لیکن وہ رونا کوئی کام نہیں آتا۔ لیکن میرے نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور کانپتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود سے اس کے گناہوں کو چھڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، اللہ اکبر، اس کے آنسوؤں کے ساتھ، اس کے کانپنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے چھا دیتا ہے جس طریقے سے ایک سوکھے درخت کو اگر آپ ہلاؤ تو وہ اپنے پتوں کو جیسے چھوڑ جاتا ہے، بدن پر موجود آپ کے سیاہ اعمال بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے مال کے کھونے پر رونا یا نہ رونا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنے گناہوں پر ضرور رونا، اس لیے کہ رونا یہ ندامت کی علامت ہے، شرمندگی کی ایک علامت ہے کہ بندہ اپنے کسی کام پر رو رہا ہے، اور اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں ندامت ہی اصل توبہ ہے۔ جس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہوا اور اس نے رجوع کر لیا، اس نے توبہ کیا، گویا اس بندے کے توبے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اپنے گناہ کی توبہ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قبول ہے یا نہیں تو آپ یہ دیکھو کہ اس پر آپ نادم ہو یا نہیں۔ اس لیے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے سینے کو تان کر چلتے ہیں جبکہ اس نے پیچھے لاکھوں گناہ کر رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اس چیز کی اصلاح کرنا عزیزان گرامی میں